السلام علیکم۔ ان سے اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ پاکستان میں ہر شعبے میں جہاں بھی نظر دوڑائیں آپ کو کوئی نہ کوئی مافیا ملے گا۔ اب انتہائی اہم ایشو ہے یہ ایجوکیشن ریلیٹڈ ہے، جو ہمارے سرکاری سکولز ہیں، کالجز ہیں اور خاص طور پر جامعات ہیں، ان کے حوالے سے ایک منظم سازش ہو رہی ہے اور جو پرائیویٹ سیٹ مافیا ہے وہ متحرک ہو گیا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ جو سرکاری جامعات ہیں ان کے خلاف منفی پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے۔ بہت ہی سنجیدہ موضوع ہے، اور میں ایک بات یہاں پر یہ موضوع آپ سے ڈسکس کرنے سے پہلے ایک بات واضح کر دوں کہ اس میں سے کچھ میڈیا آؤٹ لیٹس بھی شامل ہیں، ان کے مالکان بھی شامل ہیں، اور جو صحافی اس ریلیٹڈ کو خبر کرے گا اس ایشو کے حوالے سے، وہ شاید پھر کسی میڈیا ہاؤس میں کام نہ کر سکے، کیونکہ کارٹیل بہت مضبوط ہے۔ ان کی میڈیا آؤٹ لیٹس بھی ہیں اور بڑے بڑے پرائیویٹ تعلیمی ادارے بھی ہیں۔ اگر کوئی خبر دینا بھی چاہے تو خبر بھی رکھوا دی جاتی ہے، یہ اتنا طاقتور مافیا ہے۔ اور اگر کوئی سرکاری افسر ان کے خلاف ایکشن لینا چاہے تو وہ چاہتے ہوئے بھی ایکشن نہیں لے سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ پیچھے جو بہت بڑا سیٹھ مافیا بیٹھا ہوا ہے وہ پھر ان کی کریکٹر اسیسینیشن شروع کروا دیتا ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ لاہور کی کوئی 4 سے 5 بڑی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، ان کے جو مالکان ہیں، جو سیٹ ہیں، وہ سرکاری جامعات کے خلاف اب منفی پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ یہاں کا معیار تعلیم بہتر نہیں ہے، یہاں کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوتے، یہاں کا جو سلیبس ہے وہ جدید خطوط سے استوار نہیں ہے، وہ اپ ڈیٹڈ سلیبس نہیں ہے، اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور جو سرکاری جامعات میں پڑھایا جاتا ہے اس کا لنک ہی نہیں بنتا آپس میں۔ اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، اور ساتھ میں میڈیا پر جو ان کا اثر و رسوخ ہے وہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو بڑے سینئر صحافی ہیں رضی دادا، انہوں نے اس سلسلے میں کلمہ حق بلند کیا ہے۔ انہوں نے جس مافیا کی جانب نشاندہی کی ہے اس کا میں ذکر بعد میں کرتا ہوں۔ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ نگران حکومت میں، یعنی محسن نقوی صاحب جب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو ان کی کابینہ کے ایک وزیر تعلیم تھے ابراہیم حسن مراد، جو لاہور کی بہت بڑی جامعہ ہے پرائیویٹ، یعنی یو ایم ٹی، اس کے آنر ہیں۔ ان کے والد صاحب اور دادا رہے ہیں اپنا جماعت اسلامی اور جمعیت سے وابستہ رہے ہیں۔ تو اگر آپ ان کی یونیورسٹی کو دیکھیں تو جو وہاں پر پڑھتے ہیں وہاں پر دیکھ لیجئے گا کیا کچھ ہوتا ہے۔ انہوں نے جی ایک پریس ریلیز جاری کی ہے کہ پاکستان کا سرکاری اعلیٰ تعلیمی نظام بحران کے دانے پر پہنچ چکا ہے، قومی سطح پر فوری تعلیمی اصلاحات ناگزیر ہیں، بعض شعبوں میں 20 طلبہ پر 100 سے زائد تعینات اساتذہ قومی وسائل کا ضیاع ہیں، نوجوان نسل کا مستقبل خطرے میں ڈالنا ناقابل معافی جرم ہے، سرکاری تعلیمی ڈھانچے کی ناکامی حکومت کی پالیسیوں پر سوالیہ نشان ہے۔ بڑی عام بات کر رہے ہیں جی۔ کئی سرکاری جامعات جدید معیشت کے تقاضوں سے ہم آہنگ گریجویٹس تیار کرنے میں ناکام ہیں، یعنی سرکاری نہیں کر رہی تو پرائیویٹ کر رہی ہیں۔ ان کی لاجک دیکھیں، تعلیمی قدر پیدا نہ کرنے والی جامعات کو فوراً بند کیا جائے، یعنی تعلیمی قدر۔ اور اگر پچھلی حکومت دیکھی جائے یا موجودہ سیٹ اپ دیکھا جائے تو بعض ان کے جو پرائیویٹ جامعات کے کیمپس کھولے گئے ہیں یہ کہانی کو ڈکی چھپی تو نہیں ہے۔ یہ تو اتنا بڑا سکینڈل ہے کہ جس دن یہ سکینڈل ایکسپوز ہوا، یہ جو ایجوکیشن پرائیویٹ مافیا ہے ان کو لتر پریڈ ہونا شروع ہو جانی ہے کہ ان کے جو کیمپسز کھولے گئے تھے، جو پرائیویٹ بل لائے گئے تھے، وہ کس مد میں لائے گئے تھے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، کریں گے اس پر بھی ہم گفتگو۔ بڑی جامعات عالمی رجحانات سے کٹ کر مسابقت کی دور میں پیچھے رہ گئی ہیں۔ آئی ٹی اور مصنوعی ذہانت میں کمزور کارکردگی نے پاکستان کو عالمی دور سے باہر کر دیا ہے۔ سرکاری جامعات میں جدت کا فقدان اور پائیدار ترقی کا کوئی واضح منصوبہ نہیں ہے۔ ترقی اور مسابقت کے لیے جدت کو قومی ایجنڈا بنانا ہوگا۔ جمود اور تبدیلی سے خوف اعلیٰ تعلیم میں اختراع و تنقیدی سوچ کو دبا رہا ہے۔ فوری اقدامات نہ ہوئے تو آنے والے برسوں میں جامعات غیر متعلقہ ہو جائیں گی۔ پرائیویٹ جامعات کی نہیں، حسن مراد صاحب بات کر رہے ہیں، یہ سرکاری جامعات کی بات کر رہے ہیں۔
جبکہ جب ان کے دور میں ان کا جو یونیورسٹی روڈ ہے وہاں پر سرکاری پیسوں سے اسے پھر میں مزید اس پہ رضی دادا نے جو بات کی ہے جی، تعلیم فروش مافیا کے 8 سیٹھ جن میں سے 6 کا تعلق پنجاب سے ہے، ایسی پالیسی بنوانے کے لیے اپنے میڈیا ہاؤسز کے ذریعے سازش فرما رہے ہیں کہ نامور جامعات اور کالجز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ان کے حوالے کر دیے جائیں تاکہ ان کی سینکڑوں ارب روپے ماہانہ کی آمدن ہزاروں ارب ہو سکے۔ اس سازش میں بعض جامعات کے وائس چانسلرز بھی شریک جرم ہیں جو سرکاری جامعات میں داخلوں کی حوصلہ شکنی کر کے یہ راہ ہموار کر رہے ہیں۔ یہ اپنے اپنے میڈیا ہاؤسز کے ذریعے باقاعدہ مہم بھی چلا رہے ہیں۔ جاگتے رہنا، رضی دادا نے کہا ہے جاگتے رہنا، اور میں بھی اپنے اس ویلاگ کے ذریعے جو میڈل کلاس فیملیز ہیں جو پرائیویٹ اداروں میں اپنے بچوں کو افورڈ نہیں کر سکتے، میں بھی رضی دادا کی طرح التماس کروں گا کہ جاگتے رہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اور صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات سے بھی میں التماس کروں گا کہ جاگتے رہیے گا۔ اب اس کی اندرونی کہانی کیا ہے؟ اس کی اندرونی کہانی یہ ہے کہ یہ جو 4 پرائیویٹ بڑی جامعات ہیں جن کی میڈیا آؤٹ لیٹس بھی ہیں، ان کے داخلے کم ہیں، اور یہ طلبہ کا جس طرح استحصال کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر یہ بھی ہے کہ ان کی جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں اس سال وہاں پر تقریباً 300 کے قریب داخلے کم ہوئے ہیں، یعنی طلبہ وہاں کا رخ ہی نہیں کر رہے، کیونکہ کسی کے پاس تو کئیوں کے پاس تو ہوگا حرام کا پیسہ، اب ہر ایک کے پاس تو حرام کا پیسہ نہیں ہے، تو وہ 50 60 لاکھ روپے فیس جمع کروا کے اپنے پرائیویٹ میڈیکل یونیورسٹیوں میں بچوں کو داخلہ کروائی، کسی کے پاس اتنی سخت نہیں ہوتی۔ تو ایک تو ان کو یہ مروڑ ہے کہ داخلے نہیں ہو پا رہے، دوسرا مروڑ یہ ہے کہ پرائیویٹ جامعات جس طرح اب استحصال کرتی ہیں، فار ایگزامپل جو بچے ٹاپرز ہوتے ہیں ان کو اسکالرشپ تو دے دی جاتی ہے، اب حکومت نے بھی اسکالرشپ کا اعلان کیا ہوا ہے، لیکن معاملہ یہاں پر گڑبڑ ہو جاتا ہے کہ جب آپ وہاں پر 2 سیمسٹر کر لیتے ہیں تو پھر بتانے والے بتاتے ہیں جو اس سے منسلک ہیں ایجوکیشن سے، وہ بتاتے ہیں کہ پھر جان بوجھ کر تیسرے سیمسٹر میں فیل کر دیا جاتا ہے، تو وہ پھر جو اسکالرشپ لائک اسٹوڈنٹس کو دی جاتی ہے وہ اسکالرشپ، اور جب فیل کر دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے فیس یا جتنی مد میں تو اوپر وہ معاملہ وہیں پر آ جاتا ہے۔ یہ اس طرح طلبہ کا پرائیویٹ جو جامعات والے ہیں وہ استحصال کرتے ہیں۔ اب نام سب کو معلوم ہے، میں تو اتنا کہوں گا کہ جاگتے رہیں، یہ ایک منظم سازش ہے۔ اگر میں جامعہ پنجاب کی بات کروں، دیگر سرکاری یونیورسٹیز کی بات کروں، تو میں خود جامعہ پنجاب کا پڑھا ہوا ہوں، اور یہ میڈل کلاس فیملیز کے بچوں کے لیے ایک جنت سے کم نہیں ہے یہ تعلیمی درسگاہ، چاہے جامعہ پنجاب ہے، جی سی یونیورسٹی ہے، یا جو خواتین کی یونیورسٹی ہے لاہور کالی براہ خواتین یونیورسٹی جو جے روڈ پر واقع ہے، اس طرح پنجاب میں دیگر جو سرکاری جامعات ہیں۔ تو یہ جو پرائیویٹ مافیا، سیٹھ مافیا میڈیا کے ذریعے ایک پراپوگنڈا کرنا شروع ہوا ہے، اس پر آپ کان نہ دھریں، اور آپ سے التماس ہے یہ ایشو جو ہم نے ریز کیا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور حکومت وقت کو بھی جگائیں، وزیر تعلیم صاحب کو بھی جگائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو بھی اس پر اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے، اور اس مافیا کہ جو منہ زور مافیا بنا ہوا ہے نا بند باندھنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے، یہاں آپ دیکھ لیں شوگر کارٹیل بنا ہوا ہے، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑتا، وہ ہر سال اربوں روپے کی دہاڑی لگا کر چلے جاتے ہیں یا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے بری ذمہ بھی ہو جاتے ہیں۔ ہر شعبے میں یہ ہو رہا ہے، اور اب ایک جو سازش ہے وہ سرکاری جامعات کے خلاف ہے، تو لہٰذا التماس ہے کہ اسے روکا جائے۔ والدین سے بھی التماس ہے، سول سوسائٹی سے بھی التماس ہے کہ جاگتے رہیں، اور اس مافیا کے خلاف بھی آواز اٹھائیں جو مقدس گائے بنا ہوا ہے، اپنے میڈیا کا سہارا لیتا ہے۔ مزید کچھ نیا ہوا اس سلسلے میں تو آپ تک پہنچائیں گے۔ اللہ حافظ۔